بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل ہیلدی لائف 92 میں اس ولاگ میں بواسیر، فشر، آنتڑیوں کا پھوڑا اور فسچولا میں کیا فرق ہے، آج اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہومیوپیتھک ڈاکٹر عدنان علی طارق۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا حال ہے، ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر پلیز اس کے اوپر روشنی ڈال کے ہماری رہنمائی فرما دیں۔ جی تھینک یو۔ سب سے پہلے بواسیر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک پائلز ہے جسے بادی بواسیر کہتے ہیں، اور ایک ہیمرائڈ ہے جسے خونی بواسیر کہتے ہیں۔ بواسیر کی کامن سمٹم پخانے کے ساتھ جلن، چبھن، درد اور خارش ہوتی ہے۔ اس کے بعد فشر کٹ کو کہتے ہیں، یہ پخانے والے سوراخ سے اندر انتڑیوں کے اندر پخانہ سخت ہونے کی وجہ سے کٹ لگ جاتا ہے قبض کے مریضوں میں یا کسی وجہ سے۔ اب اس کسی وجہ سے مطلب بعض وقت میوکس ممبرین خود سے خشک ہوتی ہیں، جیسے لوگوں کے ہونٹ پھٹ جاتے ہیں، وہ ہونٹ کے اوپر کوئی باہر سے کٹ تو نہیں لگاتا، لیکن وہ اپنی ہی ڈرائینس کی وجہ سے، اپنے ہی اندر تبدیلیوں کی وجہ سے، پانی کی کمی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے وہ خود سے کٹ لگ جاتے ہیں، اسے فشر کہتے ہیں۔ اس کٹ کے یہ کٹ ریپیٹ ہوتا ہے، مطلب جب بھی پخانہ سخت آئے گا یہ ریپیٹ ہو جائے گا، یا خشک موسم میں یہ ریپیٹ ہوتا رہے گا، اور اس طرح اس کا پیشنٹ کنٹینیو ہو جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ پھوڑا ہے، انتڑیوں کے اندر زخم ہو جانا، پھوڑا ہو جانا۔ زخم کو ایک الگ کنڈیشن لے لیتے ہیں السریٹیو کولائٹس کی، جو بڑی آنت کی سوزش ہے اور اس سے زخم ڈیویلپ ہونا، اور ایک پھوڑا ہو جانا ایکیوٹ کنڈیشن ہے، یعنی اچانک ایک پھوڑا بن گیا اور وہ پکا، اس نے پکنے میں جس طرح عام جلد کے اوپر پھوڑا پکنے میں ٹائم لیتا ہے، اس کے جس طرح دانت کے مسوڑے میں ایک زخم بنتا ہے جس میں پس ہوتی ہے اور وہ پس نکلنے کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے، اسی طرح اس میں پس فارمیشن ہوتی ہے، وہ پھوڑا پک جاتا ہے، بہہ جاتا ہے، اس میں سے پس نکل جاتی ہے اور اس کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ ریئرلی یہ ریپیٹ ہو سکتا ہے، بہت کم۔ اس کے بعد آ جاتا ہے فسچولا، بگندر۔ فسچولا جو ہے وہ بڑی آنت کے اندر سے ایک زخم بننا شروع ہوتا ہے، اور وہ ڈیپ ہوتے 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 پخانے والے سوراخ کے گرد کہیں بھی باہر اپیئر ہو جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے، نکل آتا ہے، سیون کے پاس یا کسی طرف بھی، پخانے والے سوراخ سے تقریباً 1 سینٹی میٹر اس کے چاروں طرف کسی جگہ پہ بھی، اور بعض اوقات زیادہ پرانا ہو جانے کی وجہ سے اس کے 2-3 سوراخ بھی بن سکتے ہیں۔ اس میں بھی شروع میں یہی ہوتا ہے کہ اس میں تقریباً یہ 8 دن 10 دن بعد پک جاتا ہے، پھر اس میں سے پس نکلتی ہے، لیکن باہر سے، جلد کے اوپر سے، پخانے والے سوراخ کے ساتھ کہیں اس کی جو اپیئرنس ہوتی ہے، جو اس کا منہ بنتا ہے، تو بار بار بننا اور پھر اس کا پھٹنا، اس لیے اس کو پنجابی میں بھرن پھسن بھی کہتے ہیں، یعنی پیشنٹ آ کے بتاتے ہیں کہ یہ بار بار بھرتا ہے، پھر پھٹتا ہے اور اس میں سے پس نکل جاتی ہے، پھر یہ بند ہو جاتا ہے۔ اس کی نشاندہی ہے کہ اس کا جو ہیڈ ہے نا، جو اس کا منہ جلد کے اوپر باہر ظاہر ہوتا ہے، وہ ایک لہسن کے جبے کے سر کی طرح اندر کو گہرا ہوتا ہے۔ عام طور پہ ہوتا ہے کہ پھوڑے جو ہوتے ہیں ان کا منہ باہر کو نکلا ہوتا ہے، اس کا منہ جو ہے وہ اندر کو سوراخ کی صورت میں اندر ہوتا ہے، سویلنگ ہوتی ہے، جگہ سخت ہوتی ہے جب یہ بہنے سے پہلے، لیکن اس کا منہ اندر کی طرف ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے چھوٹا سا سوراخ ہے، جلد اندر کو تھوڑا ایک چھوٹا گھڑا بن گیا ہے۔ تو یہ تقریباً اس طرح بڑھتے پھستے چلتا رہتا ہے، پھٹتا رہتا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ کنٹینیو ہو جاتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ یہ آر پار ایک پائپ ڈیویلپ ہو جاتا ہے اور اس میں سے پخانہ بھی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، مطلب یہ ایک پخانے کے سوراخ کا متبادل رستہ بن جاتا ہے۔ تو اس کی سرجری ایک عام طور پہ کی جاتی ہے، لیکن اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ ریکٹل مسلز کے قریب سے گزر رہا ہوتا ہے، یعنی جو پخانے کے سوراخ کو الاسٹیسٹی دینے والے، سکیڑنے کھولنے والے جو مسلز ہیں، ریکٹل مسلز، ان کے قریب سے گزر رہا ہوتا ہے، تو ان کو کٹ لگنے سے بچنے کے لیے اس کا کوئی نہ کوئی جو پیس ہے، تھوڑا سا اس کا ایریا چھوڑنا پڑ جاتا ہے، جس سے یہ دوبارہ ڈیویلپ ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات انتڑی کے اندر جو اس کا ایریا رہ جاتا ہے وہاں سے یہ دوبارہ ڈیویلپ ہو جاتا ہے۔ تو تقریباً سرجیکل کیسز میں اس کے دوبارہ ظاہر ہونے کی ایک اچھی خاصی ریشو موجود ہے۔ اب جو فرق ہے فسچولا کا، فسچولا جو ہے جب اندر سے شروع ہوتا ہے تو اس کی سمٹمز تقریباً نہیں ہوتی، جب یہ باہر ظاہر ہوتا ہے تو اس کی سمٹمز ہوتی ہیں۔ جو فشر ہوتا ہے اس کی تکلیف بہت شدید ہوتی ہے، اس میں سے ہلکی پھلکی بلیڈنگ یا پانی رس سکتا ہے۔ اس کے بعد جو
گھوڑا ہے وہ پکنے کے دوران بڑا شدید درد کرے گا، اور جب پکے گا تو اس میں سے اچھا خاصا پس ریشہ نکلے گا پکانے کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر وہ شاید پیشنٹ کو فیل نہ ہو، اس کے بعد خون نکلے گا گاڑھا سا اور پخانے کے ساتھ لگا ہوا، اور اس کے بعد وہ تقریباً ختم ہو جائے گا۔ بہت کم کیسز میں یہ دوبارہ بنتا ہے۔ اور جو اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو السریٹیو کولائٹس ہے، وہ بڑا لمبا عرصہ کنٹینیو رہ سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ امیبا کی وجہ سے یا کسی پیراسائٹ کی وجہ سے، کسی پیٹ کے کیڑوں کی انتڑیوں کے کیڑوں کی وجہ سے، وارم کی وجہ سے یہ السر ڈیویلپ ہو سکتا ہے، سوزش ڈیویلپ ہو سکتی ہے، اور وہاں سے زخم بن سکتا ہے۔ فشر جو ہے وہ زیادہ تر کنٹینیو ہوتا رہتا ہے اور لمبا عرصہ لیتا ہے ختم ہونے میں، اور اس کی وجہ سے اگر پخانے کا سوراخ تنگ ہو رہا ہے تو پھر اس کے اندر اس کے الاسٹک مسلز کو کاٹ کے اس کو کھلا کرنا پڑتا ہے تاکہ پخانہ خارج کرنے میں دشواری نہ ہو۔ اور اسی طرح جو بواسیر ہے اس میں جو اس کی بادی اور جو اس کی ہیمرائڈ خونی ہے، انٹرنل ہے، ہیمرائڈ انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں الگ الگ بھی ہو سکتی ہیں، یعنی منہ کے اندر بھی ہو سکتے ہیں اور منہ کے باہر بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو اسی طرح انتڑیوں میں پولپ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اگر تو یہ دوائیوں سے کیور ہو جائیں، ختم ہو جائیں تو ٹھیک، نہیں تو اگر یہ 1 ماہ سے زیادہ عرصہ میں ریکور نہ ہو تو کولونوسکوپی کروا دینی چاہیے، کیونکہ ممکن ہے انتڑیوں میں پولپ ہو، ممکن ہے کوئی اب نارمل گروتھ ہو۔ تو اس ساری کنڈیشن میں سرجن سے ڈائگنوز کروانا یا کولونوسکوپی کروانا اس کا ڈائگنوز میں فائنل رائے کے لیے ضروری ہے۔ جب ڈاکٹر کے 3-4 وزٹس میں شفا یابی کی طرف کیس نہ جا رہا ہو، یا اس کی بڑی واضح اپیرنس نہ ہو۔ بعض بات ہوتا ہے کہ بڑی واضح اپیرنس ہوتی ہے، جیسے فسٹولا کا کیس ہومیوپیتھی میں کیور ہونے میں ممکن ہے 8 ماہ یا 1 سال لے لے۔ بواسیر کا کیس جو ہے وہ ممکن ہے تھوڑا سا گوشت کھانے سے ریپیٹ ہو جائے، بادی بواسیر بھی اور خونی بواسیر بھی۔ اسی طرح جو فشر ہے وہ بھی سخت پخانہ آنے سے دوبارہ آ جائے۔ لیکن اگر ڈاکٹر کو ڈائگنوز ہو چکا اور کیس کو گرفت کرنے میں ممکن کوشش سے افاقہ ہو رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ڈائگنوز کرنے میں پرابلم آ رہا ہے تو پھر کولونوسکوپی ضرور کروا دینی چاہیے، وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، یہ آج کے دور کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور بہت سارے لوگ جو اس میں مبتلا ہیں، تو اس ولاگ کی مدد سے میرے خیال سے جو لوگ اسے دیکھ لیں گے وہ ان کو بہت ہیلپ ملے گی، اور وہ اور انفرادی طور پہ ان بیماریوں کے بارے میں وضاحتی ویلاگ جو ہے وہ الگ ہوگا، جس میں بواسیر کی وضاحت ہوگی، فسٹولا کی، اور اسی طرح فشر کی، اور کولائٹس کی، جو السریٹیو کولائٹس کی، ایبسیس کی، اس کے لیے الگ الگ ویلاگ ہم الگ کریں گے۔ جی انشاءاللہ بہت شکریہ اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو جاتے جاتے وہی چھوٹا سا ہمارا میسیج کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم 5 وقت 5 نماز قائم کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔